تمام دوستوں کو وسیم احمد کا سلام۔ جس کو نہ ہو پسند پاکستان وہ انڈیا میں جا کے اپنا بسیرا کر لے۔ ہماری آن، ہماری شان، ہماری پہچان، ہمارا عشق ہے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ بقول پرویز مشرف سب سے پہلے پاکستان۔ بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آؤں گا، غلام مصطفیٰ کھر۔ پاکستان کی فوجی اور سول امداد بند کی جائے، بے نظیر بھٹو کا امریکی سفیر کو خط۔ پاکستانی فوج دیش کی فوج ہے، یہ میرا تربیت نہیں، یہ لفظ میں ادب کرتا ہوں۔ پیر مظہر الحق۔ پاکستان توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اگر زرداری صاحب پاکستان کھپن کھپن کے نعرے نہ لگاتے۔ ذوالفقار مرزا۔ پاکستانی فوج کے جنرل بزدل ہیں، 20,000 لوگ سڑکوں پر لے آؤں تو وہ اپنی پتلونوں میں ڈیش عمران خان۔ پاکستانی فوجیوں کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، مولانا عبدالعزیز۔ پاکستانی فوج جو طالبان سے لڑتے ہوئے مارے جائیں وہ شہید نہیں، منور حسن کے بیان پہ معافی نہیں مانگیں گے جماعت اسلامی۔ میرے والد کو پاکستانی فوج سے بچانے میں انڈیا اپنا کردار ادا کرے۔ حسن نواز کا بھارتی وزیر اعظم کو خط۔ طیارہ بھارت لے جاؤ، پاکستان نہیں اترنے دینا۔ یاد رہے اس طیارے میں 200-250 افراد کے ساتھ آپ کے ملک کے آرمی چیف بھی سوار تھے۔ جناب نواز شریف۔ پاکستانی فوج نے پاکستانی کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیا ہے۔ پاکستانی غریب بھوکے مر رہے ہیں، فوج سارا بجٹ کھا جاتی ہے، مفلس قوم فوج کی عیاشیاں برداشت کر رہی ہے۔ خواجہ آصف، یاد رہے یہ وزیر دفاع ہیں۔ یہ بھٹو کا پاکستان ہے، قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ چکا۔ سہراب سرکی، سما چینل۔ میں پاکستان کو کبھی زندہ باد نہیں کہوں گا، جو پشتون اس کو زندہ باد کہتا ہے وہ بغیرت ہے۔ محمود خان اچکزئی۔ ہماری کردار کشی کرنا چھوڑیں، اگر ہم نے شروع کی تو پاکستان بننے سے لے کر اب تک کتنے جرنیلوں کی ہو جائے گی۔ آصف زرداری۔ مشرق پاکستان توڑنے میں فوجی ٹولے نے پورا کردار ادا کیا اور انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم نواز شریف۔ تو جناب کدھر ہے ہماری ISI؟ پورے ملک پہ چھائی راہ ہی راہ۔ ان تمام بیانات پر نہ ہی کوئی گرفتاری ہوئی، نہ ہی میڈیا نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوائے کسی سے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ ان تمام حضرات کے بیانات زبان کے چٹخارے تھے، تو پھر جناب الطاف حسین کے بیان کو اتنا سنجیدگی کے ساتھ کیوں لیا گیا؟ کیوں کراچی کے اندر 27 دسمبر اور 12 مئی دہرانے کی ناکام کوشش کی گئی؟ بہت جلدی لوگوں کے چہروں پہ سے نقاب اتر گئے ہیں، کچھ اتر گئے ہیں، کچھ اتر جائیں گے۔ سین بڑی جلدی تبدیل ہوں گے۔ دنیا جانتی ہے ناانصافی احساس محرومی باغی بنا اور دولت کی حوث غدار بنا، مودی کا یار بناتی۔ مودی کے یار پہ یاد آیا ہے غالباً 20 اگست 2016 جناب مولانا طاہر القادری صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا میں۔ شاید اسی تقریر سے عوام کا رجحان ہٹانے کی ایک ناکام کوشش تھی یہ جو ابھی کچھ ہوا۔ جناب مولانا طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا نے 4 سال نواز شریف کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان لانے کے لیے۔ یہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، اور اس کا علم فوج کو بھی ہے۔ اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں تو مجھے جھوٹا قرار دیا جائے۔ بہت اہم بات ہے کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے۔ اچھا، اور اس بات میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں، جناب محیط پیرزادہ صاحب نے اپنے ایک پروگرام کے اندر انڈیا کے ایک صاحب ہیں معروف رضا صاحب جو ٹائمز نو سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک انٹرویو کیا ہے، وہ کئی پاکستانی کے ساتھ پھنس گئے ہیں تو انہوں نے ایک اپنا بیان دیا کہ یس وی آر پریٹی مچ کنسرن اباؤٹ نواز شریف بیکاز اوور گورنمنٹ از انویسٹنگ ان نواز شریف۔ واو! اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم را ایجنٹ۔ اصل ڈیزاسٹر تو جناب یہاں ہے پاکستان کا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم را کا ایجنٹ، اور اس پہ کوئی کوریج نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہ اس کی تردید کر رہی نہ تصدیق کر رہی۔ اگر مولانا طاہر القادری صاحب غلط ہیں تو اس کی تردید یا تصدیق تو کی جائے۔ پھر اس سے پہلے جاسمین کے پروگرام میں ذوالفقار مرزا صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ ملک پاکستان کا ایکس پریزیڈنٹ جناب آصف زرداری را ایجنٹ ہیں، میرے پاس ان کے ثبوت ہیں۔ تو یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ ہر طرف را ایجنٹ ناقابل برداشت ہے جب پاکستان کا دشمن ہے، چاہے اس میں میرا سگا ہی کیوں نہ ہو۔ تو جناب بحیثیت پاکستانی آپ بھی حق رکھتے ہیں، میں بھی حق رکھتا ہوں پوچھنے کا، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں کہاں ہیں؟ وہ کون سی مجبوریاں ہیں جس نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں؟ کیا پاکستانی قوم نے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو کا مرال بلند کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کری؟ کوئی کمی چھوڑی بھی ہے؟ قوم کو کس لیے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے؟ کمال ہو گیا پاکستان میں۔ پاکستان کا ایکس پریزیڈنٹ جناب آصف زرداری را ایجنٹ، پاکستان کا موجودہ پرائم منسٹر جناب نواز شریف را ایجنٹ، ہر طرف راہ ہی راہ کے نعرے راہ ہی راہ کی بات۔ تو پھر اس کا مطلب ہے میڈیا کا یہ بیان درست کہ ایکس چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار چودھری اور ان کے ساتھ 5 ججوں کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی تھی، لیجیے جوڈیشری بھی بکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں صرف واحد ایک شخص جس کا نام ہے پرویز مشرف، ایکس چیف آف دا آرمی اسٹاف، ایکس
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाहिद मुहिब्बुल वतन था, जिसको पाकिस्तान के मीर जाफर मीर सादिकों ने घेर कर गद्दारी का तोक पहना दिया ताकि पाकिस्तान में दोबारा कोई मुहिब्बुल वतन पैदा न हो सके, इसलिए कि यही वो शख्स था जिसने इंडिया को नकेल डाली हुई थी और आज भी इख्तिदार पर रहने के बावजूद इंडिया को भरपूर जवाब देता है। दोस्तों, पाकिस्तान की ये एलीट क्लास इस अवाम के साथ बड़ा हाथ खेल रही है। हमारी आपस में दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं। हम न सिंधी हैं, न पंजाबी हैं, न बिल्लोची हैं, न पठान हैं, हम पाकिस्तानी हैं सिर्फ। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी रिश्तेदारियां क्यों होती आपस में, हमारी दोस्तियां क्यों? इन्होंने बनाम सियासत हमको डिवाइड कर दिया। पिछला इलेक्शन इन्होंने सुबाइयत पे ही करवाया। सिंधी ने सिंधी को वोट दे दिया, महाजिर ने महाजिर को दे दिया, बिल्लोची ने बिल्लोची को दे दिया, पठान ने पठानों को दे दिया। ये कामयाब हो गए। हमको इनके इस ख्वाब को तोड़ना है, इस पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम को खत्म करना है, एक ऐसा सिस्टम लेकर आना है जिसके अंदर हम सब आजाद, ना ही हम महाजिर हों, ना ही हम बिल्लोची हों, ना ही हम पठान हों, ना ही हम सिंधी हों, ना ही हम पंजाबी हों, हम सिर्फ पाकिस्तान हों। और इनके रहते हुए ये सिस्टम आ नहीं सकता, ये आने नहीं देंगे, क्योंकि इसी से तो इनकी आजरादारी चल रही है। यही तो वो सिस्टम है जो इनकी औलादों में जानशीनी के जज्बे को बढ़ा रहा है। तो उनके इस जज्बे को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देना है। ये हमने करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई मसीहा नहीं आएगा, हम सबको बाहर निकलना है, ट्विटर और फेसबुक से बाहर निकलना है, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी है, हमें अपना सिस्टम बनाना है। इस दुआ के साथ रुखसत कि अल्लाह पाकिस्तान की और इसकी आवाम की हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन।